بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے پر بات کریں گے۔ پہلی بار گمراہی اور شرک کا آغاز ہوا۔ لوگ اپنے نیک بزرگوں کے مجسمے بنا کر ان کی پوجا کرنے لگے۔ اس تاریک دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا کا پہلا رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو شب و روز توحید کی دعوت دی۔ ذیل میں قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، کشتی کی تیاری اور طوفان کا مکمل واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ دعوت توحید اور قوم کی سرکشی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ واحد کی عبادت کی دعوت دی اور عذاب الہی سے ڈرایا، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں۔ قوم کے وڈیروں اور سرداروں نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ کو گمراہ کہا اور غریب ایمان لانے والوں کی تذلیل کی۔ وہ کہنے لگے کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ کشتی بنانے کا حکم الہی جب قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اب مزید کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عظیم کشتی بنانے کا حکم دیا۔ سورۃ ہود آیت نمبر 36 اور 37 میں اس کا تفصیلی ذکر ہے۔ ترجمہ: اور نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا کوئی اور اب ایمان نہیں لائے گا، بس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، بے شک وہ سب غرق ہونے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم اور فرشتوں کی نگرانی میں آپ نے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر سے دور خشک زمین پر ایک بہت بڑی کشتی بنانی شروع کی۔ جب بھی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو وہ ہنستے اور کہتے، اے نوح، پہلے تم نبی تھے، اب بڑھئی بن گئے ہو، اس سوکھی زمین پر کشتی کہاں چلاؤ گے؟ اس کا جواب سورۃ ہود آیت نمبر 38 میں یوں دیا گیا۔ ترجمہ: اور نوح کشتی بنانے لگے اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح نے کہا، اگر آج تم ہم پر ہنستے ہو تو عنقریب ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہنستے ہو۔ طوفان نوح کا آغاز اور کشتی میں سواری۔ جب عذاب کا وقت مقرر آ گیا تو اللہ کا حکم جاری ہوا۔ نشاندہی کے لیے ایک تنور سے پانی ابلنا شروع ہوا، جس کا مطلب تھا کہ اب طوفان شروع ہونے والا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ہر جاندار کا ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں رکھ لیا جائے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 40 میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابل پڑا، ہم نے فرمایا، اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے 2 جوڑے سوار کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کے جن پر پہلے بات طے ہو چکی کہ وہ ہلاک ہوں گے، اور تم ایمان والوں کو بھی، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت تھوڑے ہی تھے۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعا پڑھی وہ سورۃ ہود آیت نمبر 41 میں منقول ہے۔ ترجمہ: اور نوح نے کہا، اس میں سوار ہو جاؤ اللہ ہی کے نام سے، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ہولناک طوفان اور بیٹے کی ہلاکت۔ آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی اور زمین کے چپے چپے سے چشمے ابل پڑے، یہاں تک کہ پانی پہاڑوں سے بھی اوپر چلا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان نافرمان تھا اور کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا۔ جب باپ نے اسے ڈوبتے دیکھا تو پکارا، جس کا ذکر سورۃ ہود آیت نمبر 42 اور 43 میں ہے۔ ترجمہ: اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جو ایک الگ جگہ پر تھا، اے میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ اس نے کہا، میں اب بھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں سوائے اس کے جس پر وہ رحم فرمائے۔ اسی دوران ان کے درمیان لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ طوفان کا اختتام اور نجات۔ جب تمام کافر اور سرکش لوگ غرق ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پانی روکنے کا حکم دیا۔ کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ سورۃ ہود آیت نمبر 44 میں اس کا منظر یوں بیان ہوا ہے۔ ترجمہ: اور حکم دیا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی سکھا دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی، اور کہہ دیا گیا کہ دور ہو جائے ظالم لوگوں کی قوم۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے مٹھی بھر مومن ساتھیوں کو بچا لیا اور انہی کی نسل سے دوبارہ دنیا کو آباد کیا۔
اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی دوسرے آدم بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس عظیم و شان واقعے سے پوری انسانیت خصوصاً عورتوں کے لیے بہت سے اسباق، عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں۔ قرآن پاک نے اس واقعے میں خواتین کے دو مختلف کردار پیش کیے، ایک عبرت کا نشان اور دوسرا ایمان و وفاداری کی مثال۔ یہاں اس واقعے سے عورتوں کے لیے مخصوص اسباق اور اہم نکات درج ذیل ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا کردار عبرت کا نشان ہے، عبرت کا سبق ہے۔ قرآن مجید نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، جس کا نام مفسرین نے وائلہ یا وہیلہ لکھا ہے، کا ذکر ایک نافرمان اور خیانت کار عورت کے طور پر کیا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کی نبوت کا انکار کیا اور کافروں کا ساتھ دیا۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 10 میں ترجمہ: اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو وہ انبیاء اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے، اور ان عورتوں سے کہہ دیا گیا تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ عورتوں کے لیے سبق: نسب یا رشتے پر غرور نہ کرنا۔ ایک عورت کے لیے محض کسی نیک مرد، پیر یا عالم کی بیوی یا بیٹی ہونا نجات کی ضمانت نہیں، جب تک کہ اس کا اپنا ایمان اور عمل درست نہ ہو۔ دینی رازوں کی حفاظت: حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت کوئی اخلاقی برائی نہیں تھی، بلکہ یہ تھی کہ وہ ایمان لانے والے غریب لوگوں کی مخبری کافر سرداروں سے کرتی تھی اور اپنے شوہر کو معاذ اللہ مجنون کہتی تھی۔ عورت کو اپنے گھر اور شوہر کے رازوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ معاشرتی دباؤ سے بچنا: وہ اپنے وقت کی امیر اور سرکش طبقے سے متاثر تھی اور اس نے حق کے مقابلے میں باطل معاشرے کا ساتھ دیا جو اس کی کشتی میں سوار مومن عورتیں۔ ایمان اور استقامت کا سبق: مفسرین کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں ان کی تینوں بہوئیں، ایمان لانے والے بیٹوں کی بیویاں اور قوم کی دیگر مٹھی بھر مومن خواتین بھی سوار تھیں، جنہوں نے دنیا کی پرآسائش زندگی کو چھوڑ کر حق کا ساتھ دیا۔ عورتوں کے لیے سبق: مشکل وقت میں شوہر کا ساتھ دینا۔ جب پوری دنیا حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑا رہی تھی اور انہیں پاگل کہہ رہی تھی، اس وقت ان مومن خواتین نے جانوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے شوہروں اور نبی کا ساتھ دیا۔ قربانی کا جذبہ: انہوں نے اپنے پکے پکائے گھروں اور رشتہ داروں کو چھوڑ کر لکڑی کے ایک تختے کشتی پر سوار ہونا قبول کیا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اللہ کے حکم کے سامنے دنیاوی مال و اسباب کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اولاد کی تربیت اور ماں کی ذمہ داری: حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان کا کافر تھا اور طوفان میں غرق ہو گیا۔ علماء لکھتے ہیں اس کی گمراہی میں اس کی نافرمان نوح علیہ السلام کی بیوی اس کی ماں کی تربیت کا بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو باپ کی دعوت سے دور رکھتی تھی۔ عورتوں کے لیے سبق: نسلوں کی بربادی یا بقا: ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ اگر ماں خود دیندار نہ ہو تو وہ اولاد کو بھی گمراہی کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے باپ کے خلاف بیٹے کے ذہن میں زہر گھولا، جس کا انجام دنیا میں اور آخرت کی تباہی کی صورت میں نکلا۔ اللہ کی رحمت اور انصاف میں برابری: طوفان نوح سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون سب کے لیے برابر ہے۔ عذاب الہی نے کسی کافر عورت کو اس لیے نہیں چھوڑا کہ وہ ایک نبی کی بیوی ہے، اور کسی مومن عورت کو اس لیے نہیں محروم کیا کہ وہ کمزور یا اقلیت میں تھی۔ عورتوں کے لیے سبق: ہر عورت اپنے عمل کی خود ذمہ دار ہے۔ اگر وہ نیکی کا راستہ اختیار کرے گی تو کائنات کے سب سے بڑے جیسے کشتی والی خواتین کو رکھا